بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ پچھلی آیات کے ساتھ ربط واضح ہے کہ غزوہ بدر کے حالات اور واقعات کا ذکر چل رہا ہے۔ یہ آیت بھی غزوہ بدر سے متعلق ہے۔ بدر ہو چکا، مسلمانوں کو اللہ کی مدد سے اس میں فتح حاصل ہوئی، اور مسلمانوں کا کردار اس میں کیا رہا کہ صحابہ کرام نے بے سر و سامانی کے باوجود، جنگی طاقت میں کمی کے باوجود اور تعداد کی کمی کے باوجود اس جنگ سے نہ تو فرار ہوئے ہیں اور نہ ہی تنگ دل ہوئے ہیں۔ تو اس آیت میں غزوہ بدر کے بعد صحابہ کرام کے لیے 3 خوشخبریاں ہیں، 3 وعدے، اللہ کی طرف سے 3 انعامات کا بیان ہے۔ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ یجعل لکم فرقانا، کہ اللہ رب العزت اس کے صلے میں کہ تم نے نبی کی تابعداری کی ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے، اللہ رب العزت تمہیں یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے فرقان بنائیں گے، یعنی ایسے حالات، ایسی باتیں اور ایسے واقعات پیش آئیں گے کہ جس سے اسلام اور صحابہ کرام کی حقانیت ظاہر ہوگی، اسلام کا برحق ہونا ظاہر ہوگا، صحابہ کرام کا حق پر ہونا واضح ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئیے؟ تو پہلی خوشخبری کیا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے حالات یا واقعات دکھائیں گے، پوری دنیا کو دکھائیں گے، لوگوں کو دکھائیں گے اور عرب والوں کو دکھائیں گے کہ جن حالات اور واقعات سے صحابہ کرام کا حق پر ہونا کیا ہو جائے گا، واضح۔ اور دوسری خوشخبری یا دوسرا انعام یہ ہے کہ یکفر عنکم سیئاتکم، اس کے صلے میں اللہ رب العزت تمہاری برائیوں کو مٹا دیں گے۔ سیئات ہر طرح کے گناہ پر بولا جاتا ہے، انسان کوئی بھی ہو، انبیاء کے ماں سوا، اس سے گناہ ہو سکتا ہے، اس سے خطا، لیکن صحابہ کرام میں اور عام لوگوں میں یہ فرق ہے کہ صحابہ کرام کو پہلے سے ہی اللہ رب العزت نے یہ بشارت اور خوشخبری دے دی ہے کہ تمہارے گناہ، جو تمہاری خطائیں ہوں گی، وہ ہم مٹا دیں گے، وہ ہم کیا کر دیں گے۔ دیکھیں یہ فرق کیا ہے، توبہ سے تو عام بندے کا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، توبہ سے عام بندے کا گناہ بھی کیا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں اور عام مومن میں کیا فرق ہے؟ اس حوالے سے فرق یہ ہے کہ عام آدمی توبہ کرے نہ کرے یہ مشکوک بات ہوتی ہے، بے گناہ کرنے کے بعد کوئی تو توبہ کرتا ہے اور کسی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، پھر توبہ کرنے کے بعد یہ یقین نہیں ہوتا کہ واقعی گناہ معاف ہوا ہے یا نہیں ہوا، توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ عام بندے کو تو اس کا یقین، یہ تو قیامت والے دن معلوم ہوگا کہ توبہ قبول ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، لیکن صحابہ کرام کا سے اگر کوئی خطا ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ان کے کسی بھی نیک عمل کی وجہ سے، چاہے وہ خطا گناہ کبیرہ کے زمرے میں بھی آتی ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں یکفر عنکم سیئاتکم، چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، اللہ رب العزت پہلے ہی بتا رہے ہیں توبہ کرے یا نہ کرے، توبہ کرے یا، توبہ اور معافی کی قبولیت پہلے ہی بتا دی ہے کہ تمہارا کیا ہوا گناہ معاف ہے۔ معصوم تو نہیں ہے صحابہ کرام، انبیاء کی طرح معصوم، لیکن محفوظ عن الخطا ہے، گناہ ہو سکتا ہے لیکن وہ گناہ باقی نہیں رہتا،
وہ گناہ، یہ آیت اس کی صاف دلیل ہے۔ یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ غزوہ بدر کے صلے میں تمہارے گناہ ہم کیا کر دیں گے، اور ویغفر لکم، بخش دیں گے تمہیں کیا کر دیں گے، بخش دیں گے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا مہربان ہے۔ اب دیکھیں 3 خوشخبری ہیں۔ دوسری دونوں خوشخبریوں کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ گناہ اگر ہو بھی گیا تو اللہ اسے مٹا دیں گے، کہ گویا ہوا ہی، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہاری بخشش بھی فرما دیں گے۔ یہ پہلے سے ہی طے کر دیا گیا، یہ پہلے سے ہی۔ وجہ اس کی وہی ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ صحابہ کرام حق و باطل کے پہچاننے کا کیا ہے، معیار ہے۔ حق و باطل کے پہچاننے کا معیار ہے، اور معیار قابل تنقید نہیں ہوتا۔ تنقید اس پر ہوتی ہے جس میں عیب ہو، جس میں گناہ باقی ہو، جس کا عیب باقی رہے، چلے۔ لیکن صحابہ کرام میں اگر خطا ہوئی بھی ہے تو وہ چلی نہیں ہے، وہ باقی نہیں ہے۔ اچھا، لوگوں کو ایک عام طور پر اشکال ہوتا ہے اس معاملے میں کہ صحابہ کرام کے آپس میں اختلاف ہوئے، آپس میں مشہور ہے کہ جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، صحابہ کرام کے مابین اختلاف، حضرت علی، اما عائشہ، طلحہ، زبیر، جنگ جمل ان حضرات کے بیچ میں تھی، اور جو جمل کا واقعہ ہے، اور جو صفین کا واقعہ ہے وہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کے درمیان تھی۔ تو اب ظاہر ہے جہاں اختلاف ہوتا ہے، نزاع ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، وہاں ایک ہی حق پر ہوتا ہے، دونوں حق پر نہیں ہوتے۔ تو ظاہر ہے دوسرا خطا پر ہوتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے۔ تو یاد رہے، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صحابہ کرام دونوں طرف مجتہد ہیں، دونوں طرف کیا ہیں، مجتہد کا اجتہاد اگر خطا بھی ہو جائے تو وہ گناہ نہیں ہے، اس پر ثواب ملتا ہے، اس پر بالفرض ایک لمحے کے لیے تسلیم کر لے کہ وہ گناہ تھا، کیا تھا، گناہ تھا، تو آیت بتا رہی ہے یکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، گناہ باقی نہیں رہے، گناہ پھر بھی اگر کوئی اصرار کرے، پھر بھی اگر کوئی اصرار کرے کہ نہیں جی علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں نکلنے والے باطل پر ہیں، کس پر ہیں؟ اول تو یاد رہے کہ صحابی اختلاف میں کبھی باطل پر نہیں ہوتا، کیونکہ اجتہادی اختلاف میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ دوسرے مجتہد کی رائے کو باطل نہیں کہہ سکتے، دوسرے مجتہد کی رائے کو باطل نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اگر اس سے خطا اجتہادی ہو بھی جائے تو ثواب کا مستحق ہے، تو جو ثواب کا مستحق ہے، جس بات پر اجر مل رہا ہے، وہ باطل کیسے ہو سکتا ہے، وہ باطل۔ اور اگر اصرار کرے کوئی نہیں جی وہ باطل پر تھے، وہ کس پر تھے؟ سوال یہ ہے کہ حدیث میں ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی نے اگر ایسا آدمی دیکھنا ہو کہ جو جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ چل رہا ہے، تو وہ طلحہ کو دیکھ لے، وہ طلحہ کو۔ اب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جنگ جمل میں طلحہ بھی تھے، طلحہ بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ طلحہ جنتی ہے، جنت میں چلتا ہے، جنت میں جائے گا۔ اب اگر حضرت طلحہ باطل پر ہیں، باطل پر ہیں، نعوذ باللہ مخالفین کے بقول اگر ان کی باتیں تسلیم کر لی جائیں تو وہ کہتے ہیں جہنمی ہے، نعوذ باللہ باغی ہے، کیونکہ علی کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، امام وقت کے خلاف کیا اٹھائی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کی حدیث کہہ رہی ہے کہ طلحہ جنتی ہے، جنت میں چلتا ہوا دیکھنا ہے کسی نے تو انہیں دیکھ لے، چلتے پھرتے کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو طلحہ کو دیکھ لے، اور ادھر صحابہ کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ وہ باطل پر ہیں اور وہ جہنمی ہے، نعوذ باللہ۔ تو بات کس کی سچی ہوگی؟ کس کی بات مانی جائے؟ نبی کی بات مانی جائے یا قرآن کی ان آیات کو مانا جائے جس میں بخشش کا پہلے سے وعدہ ہے؟ اور وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں ہر ایک صحابی جنتی ہے، ہر ایک سے جنت کا وعدہ ہے، ہر ایک سے جنت کا وعدہ ہے۔ تو یاد رہے کہ صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، صحابہ کرام کو اگر دیکھنا ہے، ان کے بارے میں تحقیق کرنی ہے، ان کے مقام کو اگر دیکھنا ہے تو قرآن اور حدیث کو دیکھا جائے گا، تاریخ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے انبیاء کرام کے بارے میں اگر ان کا مقام اور مرتبہ دیکھنا ہو تو کس کو دیکھا جائے گا، تاریخ کو یا قرآن و حدیث کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کا مقام و مرتبہ اللہ نے منتخب کیا ہے،
کوئی بندہ اپنی کوشش سے نبی نہیں بن سکتا، بن سکتا ہے؟ اللہ نے چنا ہے نا، اللہ کا انتخاب ہے، تو اس کا مقام و مرتبہ بھی اللہ کے کلام میں ہوگا، نبی کے فرمان میں ہوگا۔ ہاں اگر تاریخ پر اعتبار کرنا ہے، تاریخ پر اگر اعتبار ہے تو آپ کو اسرائیلی تاریخ میں ملے گا کہ فلاں نبی سے نعوذ باللہ فلاں گناہ ہوا، فلاں نافرمانی ہوئی، فلاں خطا ہوئی، یہ تو انبیاء کے بارے میں ملے گا آپ کو تاریخ میں، تو پھر کیا کریں گے؟ ظاہر ہے یہی جواب ہوگا کہ انبیاء کا مقام و مرتبہ وہ نہیں ہے کہ تاریخ میں دیکھا جائے، بلکہ انبیاء کا مقام و مرتبہ قرآن و حدیث میں دیکھا جائے گا، کیونکہ وہ قرآنی شخصیات ہیں، اللہ کی منتخب کردہ ہیں۔ بیعینی اسی طرح مقام و مرتبہ کے لحاظ سے صحابیت کا مقام بھی اللہ کا منتخب کردہ ہے۔ کوئی بندہ ہزاروں سال کی عمر میں نیکیاں کرتا رہے اور عبادات کرتا رہے، صحابی نہیں بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے؟ جسے اللہ نے منتخب کیا وہی بنے گا۔ تو جو مقام و مرتبہ اللہ کا منتخب کردہ ہے اس کے بارے میں تحقیق تفتیش بھی اللہ کے کلام میں ہوگی۔ اس کا مقام و مرتبہ اگر سمجھنا ہے تو قرآن و حدیث کو دیکھا جائے گا، تاریخ کو نہیں دیکھا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بات۔ دوسری جو ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ حضرات خطبہ سے سنتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، کبھی غور کیا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو، لوگو اللہ سے ڈرو، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، طعن و تشنیع کا نشانہ۔ آگے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرے گا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور میری محبت کی وجہ سے صحابہ کرام سے کیا کرتا ہے؟ محبت رکھتا ہے۔ اور ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو صحابہ سے بغض رکھے گا تو فرمایا وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، فرمایا من آذاہم فقد آذانی، جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ہے، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو کیا دی ہے؟ تکلیف دی ہے۔ تو یہ حدیث صاف اور صریح ہے کہ صحابی کو برا بھلا کہنا جائز ہے، اور دوسری حدیث میں اس سے بھی زیادہ صاف الفاظ لا تسبوا اصحابی، فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، صحابہ کرام کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ مد یا آدھا مد کہتے ہیں سیر یا ایک سیر، سیر یا ایک سیر صحابی صدقہ کرے اور تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کرو تو تمہارا صدقہ ان کے برابر نہیں ہوگا۔ تو لا تسبوا اصحابی، میرے صحاب کو برا بھلا نہ کہو۔ وہ معیار ہے حق و باطل کے جاننے کا۔ اگر کوئی معیار کو ہی پڑھ جائے، معیار کو ہی بھونکنا شروع کر دے اور ان پر ہی طعن و تشنیع شروع کر دے تو پھر حق و باطل کو کہاں جانچا جائے گا؟ حق و باطل کی پہچان کہاں ہوگی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی آدمی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس کے ایمان میں شک ہے، اس کے ایمان میں خرابی ہے، اور بطور دلیل کے فرمایا کہ قرآن میں ہے لیغیظ بہم الکفار، صحابہ کرام پر غصہ اور نفرت کافر کرتا ہے، یعنی صحابہ کرام سے غصہ اور نفرت اور بغض رکھنا یہ کافر کی علامت ہے، منافق کی علامت ہے، مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، مسلمان ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو فرمایا کہ جو صحابہ کرام سے نفرت کرتا ہے یا ان پر غیظ و غضب رکھتا ہے ان کے بارے میں، تو فرمایا کہ لیغیظ بہم الکفار کی وجہ سے اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے صحابہ کرام کے بارے میں پوچھا کہ ان کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، خاص کر جو شخص ان کو برے الفاظ میں یاد کرتا ہے، تو فرمایا اذا رأیت احدا یذکر اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو کہ جو صحابہ کرام کا ذکر برے الفاظ میں کر رہا ہے، صحابہ کرام کا ذکر برے الفاظ میں کر رہا ہے، فاتہمہ علی الاسلامی،
فرمایا اس کے اسلام کو مشکوک سمجھو، اس کے اسلام کو دکانیں کھولی ہوئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، تو آپ نے دیکھا ہوگا، ہم تو حیران رہ جاتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف بکواسات، بھونکنا، بلکہ ایسے ایسے لوگ جنہوں نے حلیہ اپنا مولویوں جیسا بنایا ہوا ہے، یوٹیوب چینل کھولا ہے اور لاکھوں فالوور ہیں، اور جاہل لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کی بات پر دھیان دیں، کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ کسی بھی ایسے آدمی کو دیکھو جو صحابہ کرام کا ذکر کر رہا ہے بسوء، برائی کے ساتھ، فرمایا فاتہموا علی الاسلام، اس کے اسلام کو مشکوک سمجھو، اس کا اپنا اسلام مشکوک ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، یاد رکھیے، علامہ ابن حمام مسایرہ عقائد کی کتاب ہے اہل سنت والجماعت کی، معتبر ہے، تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے ان عقائد پر۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے متعلق ہمارے عقیدے میں یہ باتیں ضروری شامل ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کو پاک سمجھنا، تمام صحابہ کرام کو برائیوں سے پاک سمجھنا، اور والکف عن الطعن فیہم، ان کے بارے میں طعن و تشنیع سے اپنی زبان کو روکنا، اور والثناء علیہم کما اثنى اللہ سبحانہ وتعالی، اور صحابہ کرام کی تعریف اور مدح سرائی کرنا جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف اور مدح سرائی کی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ ضروری ہے۔ جو اس عقیدے پر نہیں ہے تو پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فرمان کے مطابق وہ کیا ہے کہ فاتہموا علی الاسلام، اس کا اپنا اسلام مشکوک ہے، اس کا اپنا اسلام۔ شاید میں نے واقعہ پہلے بتایا ہو آپ کو کہ ایک دفعہ پرانے زمانے میں حجاج جاتے تھے پیدل حج کے لیے، تو عراق کے سفر میں جاتے ہوئے کوئی ایک رئیس تھا وہاں کا جو حاجیوں کے قافلوں کی دعوت کرتا تھا، تو اس نے کسی قافلے کی دعوت کی، حجاج کا قافلہ یہاں ہندوستان سے گیا ہوا تھا، تو اس قافلے میں جو لوگ مدعو تھے دعوت کے اندر، اس رئیس کا ایک نوکر تھا جو کھانا کھلانے میں ڈیوٹی پر، خدمت پر مامور تھا، لیکن وہ عیسائی تھا یا یہودی تھا، غالباً مجھے یاد نہیں رہا، واقعہ میں نے پڑھا تھا کافی عرصہ ہو گیا۔ تو وہ تھا با اخلاق، تھا تو غیر مسلم لیکن انتہائی مروت والا، اخلاق والا۔ تو قافلے والوں نے، جو حجاج تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے اخلاق بہت اچھے ہیں، کاش کہ تو بھی مسلمان ہو جائے، اور ایک مسلمان کے ہی نوکری کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، ملازمت، تو تجھے تو اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا میں نے کئی بار سوچا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، میں مسلمان لیکن ایک بات میرے ذہن میں کانٹا بن کر چبھ رہی ہے جو مجھے اسلام قبول نہیں کرنے دیتی۔ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جو میرا آقا ہے نا رئیس، جس کی تم دعوت پر بیٹھے ہو، اس کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کی وفات کے بعد سارے کے سارے اسلام سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے، سوائے 5 کی، سوائے وہ رافضی تھا۔ تو اب مجھے آپ بتائیں کہ محمد کے ساتھی جن کے سامنے دین نازل ہوا، جن کے پاس سب سے پہلے شریعت آئی، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے دیکھا، جن کے پاس سب سے پہلے دین آیا ہے، اگر ان کے بارے میں یہ نظریہ تسلیم کر لیا جائے کہ نعوذ باللہ وہ سارے کے سارے اسلام سے پھر گئے تھے، تو پھر آپ کا اسلام کیسے قابل اعتماد باقی رہتا ہے؟ یہ بات میرے ذہن میں کھٹکتی ہے تو میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ تو قافلے والوں نے اسے سمجھایا کہ اہل اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ خیر اسے بات سمجھ آ گئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان واسطہ صحابہ کرام ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ اب نبی کو نبوت عطا ہوئی تو نبوت کے سب سے پہلے گواہ کون ہے؟ صحابہ کرام۔ قرآن پڑھ کر سنایا اور سمجھایا گیا سب سے پہلے کس کو؟ صحابہ کرام کو۔ نماز نازل ہوئی، کتنی رکعت تھی، نبی نے کیسے پڑھی، یہ سب کس نے دیکھا؟ حج، زکوٰۃ، روزہ، اس سب کے مسائل اور احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے کس نے سیکھے ہیں؟
یعنی پورا دین الف سے لے کر یہ تک، اول سے انتہا تک پورا دین سب سے پہلے صحابہ کرام نے حاصل کیا ہے۔ اب اگر ایک بھی صحابی کو آگ بیچ میں سے نکال دیں تو ہر ایک صحابی سے دین کا کوئی نہ کوئی باب منقول ہے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان سے تو نصف دین منقول ہے، شریعت کے جو مسائل ہیں ان میں نصف مسائل حضرت اما عائشہ سے منقول۔ اب کسی ایک صحابی کو نکالے تو دین کا وہ باب تو گیا ہے۔ اور ایمان، توحید، رسالت، آخرت، یہ ضروری عقائد بھی سب سے پہلے کس نے سمجھے ہیں؟ صحابہ کرام نے، اور صحابہ کرام نے یہ سب امت تک پہنچایا ہے، ہم تک پہنچایا ہے۔ اب کسی ایک صحابی کو اگر نکال دیں، یا نعوذ باللہ جیسے وہ کہتے ہیں سارے صحابہ کرام کو نکال دیں، تو دین کہاں سے آیا؟ دین کیسے قابل اعتماد رہتا ہے؟ تو صحابہ کرام اگر قابل اعتماد نہیں ہے تو پھر ایمان بھی گیا، اسلام بھی گیا، نبوت بھی گئی، پھر قرآن بھی نہیں ہے، پھر نماز بھی قابل اعتماد نہیں ہے، پھر دین کا کوئی حکم قابل اعتماد نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کے ساتھ اللہ رب العزت کا وہ انتخاب تھے، امت تک دعوت پہنچانے میں واسطہ تھے، دین پہنچنے کا واسطہ تھے، اس لیے اللہ نے پہلے اعلان فرما دیا کہ یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے ہر قسم کی خطائیں کیا ہیں؟ معاف ہیں، ویغفر لکم، اور تمہیں اللہ نے کیا کر دینا ہے؟ بخش دینا ہے، تمہاری بخشش ہو چکی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اِذْ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک۔ اس آیت کا شان نزول ایک خاص واقعہ ہے۔ یہ مثال، پہلی مثال ہے فرقانن کی۔ پچھلے آیت میں ابھی وعدہ ہوا نا صحابہ کرام سے کہ مستقبل میں ایسے حالات اور واقعات پیش آئیں گے، یا تمہارے ساتھ ایسے حالات اور واقعات پیش آ چکے ہیں جو تمہارے حق پر ہونے کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ جو پہلے ہی پیش آ چکا، وہ کون سا تھا؟ کہ مکہ مکرمہ میں جب مشرکین مکہ کا ظلم و ستم مسلمانوں کے اوپر بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران اس تلاش میں رہے کہ کوئی ایسا مقام، ایسی جگہ، ایسا قبیلہ قابل اعتماد ہو جن کے پناہ میں رہ کر ہم دین کی کھلی دعوت دے سکیں، اسلام کو لوگوں کے اندر پھیلا سکیں۔ اسی دوران میں مدینہ سے 2 بار چند لوگ گروپ کی شکل میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیعت کی۔ ان کا تعلق مدینہ کے بڑے قبائل اوس اور خزرج کے ساتھ تھا، جنہیں اسلام میں انصار مدینہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید لگ گئی کہ اب اسلام کی دعوت دینے کے لیے کسی نہ کسی کا ساتھ ہمیں ضرور میسر آئے گا۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ آپ عنقریب ہجرت کریں گے، عنقریب، اور خواب میں آپ کو ہجرت کی جگہ مدینہ مکرمہ، مدینہ منورہ دکھائی گئی کہ مدینہ طیبہ کی طرف آپ کی کیا ہوگی؟ ہجرت۔ اور صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی ہجرت کا بتایا گیا تو آپ نے صحابہ کرام کو بتا دیا کہ آہستہ آہستہ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جائے۔ اب صحابہ کرام اکیلے، کوئی جماعت کی شکل میں، جیسے جس کو فرصت ملی، جیسے موقع ملا، سارے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اور مکہ میں ابو بکر، علی المرتضیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہ گئے، یا وہ صحابہ باقی رہ گئے جو ہجرت سفر کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے، وہ کمزور مسلمان جن کے پاس ہجرت کی طاقت ہے، باقی سارے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو ادھر مشرکین مکہ نے دیکھا کہ مکہ تو خالی ہو گیا مسلمانوں سے، اب یہ رہ گئے ہیں، اب اگر یہ بھی چلے گئے تو یہ وہاں جا کر مضبوط ہو جائیں گے، لہٰذا ان کے بارے میں کوئی مشورہ کریں۔ دار الندوہ میں مجلس بلوائی گئی، دار الندوہ ان کی پارلیمنٹ تھی مشرکین مکہ کی، ایک خاص مخصوص مکان تھا جہاں مشورہ کرتے تھے۔ تو حضرت ابلیس بھی انسان کی شکل میں، وہ بھی کسی مشرک قبیلے کے سردار کی شکل میں وہ بھی شریک ہو گیا، اور مشورہ ہونے لگا تو 3 آراء سامنے آئیں جس کا ذکر یہاں قرآن میں بھی ہے۔ پہلی رائے یہ تھی کہ یثبتو کا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قید کر دیں، تا حیات جیل میں ڈال دیں، بند کر دیا جائے، کسی سے میل ملاقات بھی ختم کر دی جائے، یہاں تک کہ
اسی قید خانے میں ہی ان کی وفات ہو جائے۔ تو اس پر اس رائے کو ابلیس نے رد کیا، کہا کہ یہ تو بالکل بے وقوفانہ رائے، حماقت ہے، اس لیے کہ محمد کے ساتھ ہی آئیں گے اور اللہ بولیں گے اور رہا کروا کے لے جائیں گے۔ پھر کسی نے رائے دی کہ جلا وطن کر دیا جائے، یخرجو کا، انہیں کیا کر دیا جائے، کسی دور کے علاقے میں۔ انہوں نے کہا یہ بھی ناممکن ہے، پھر تو انہیں ہجرت کرنے دیں، مدینہ پہلے ہی جانا چاہتے ہیں وہ، تو اگر انہیں کہیں جلا وطن کر دیا جائے تو وہاں وہ اپنا گروہ بڑھا لیں گے، اپنی جماعت مضبوط کر لیں گے، پھر بھی ہماری خیر نہیں ہے۔ تیسری رائے ابو جہل کی تھی۔ ابو جہل نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی لے لیتے ہیں اور وہ سارے مل کر جا کر نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیں۔ اور ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی کیوں لیا جائے گا؟ اس لیے کہ جب ہر قبیلے کا ایک بندہ شریک ہوگا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے کسی سے قصاص کا مطالبہ نہیں کر سکیں گے، کسی سے انتقام نہیں لے سکیں گے، کیونکہ سب کو کون دشمن بنائے گا؟ تو ابلیس نے کہا رائے تو یہ ہے، بہترین رائے ہے، لہذا اس پر فیصلہ ہو گیا کہ اگلے رات کو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے گا۔ ادھر سے رات کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور حکم ہوا کہ اسی رات کو آپ نے ہجرت کرنی، جس رات کو قتل کا کیا ہوا ہے مشورہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے، اور بے وقت آنا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے کہ معاملہ کوئی اہم ہے، وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ ہجرت کا حکم ملا ہے۔ ابوبکر صدیق نے کہا پھر میں کہاں جاؤں گا، میں بھی آپ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا آپ کو بھی ساتھ لے جانے کا حکم ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول میں نے اس کے لیے 2 اونٹ پہلے سے تیار کر رکھے ہیں، یعنی پہلے سے، چونکہ یقین تھا کہ ہجرت تو ہوگی لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ کب ہوگی، تو اس نیت سے حضرت ابوبکر نے پہلے سے ہی سواری کے لیے سامان اٹھانے کے لیے اسپیشل قسم کے اونٹ تیار کر رکھے تھے، پہلے سے ہی پالا تھا ہجرت کی نیت سے۔ چنانچہ اگلی رات جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ علی کو اپنے بستر پر سلائیں، اور مکہ کے لوگوں کی وہی خبیث جو قتل کرنے آئے تھے انہی کی امانتیں بھی آپ کے پاس تھیں، تو امانتیں علی کے سپرد کریں، آپ ہجرت کے لیے تشریف لے جائیں۔ رہے یہ محاصرہ کرنے والے، مٹی اٹھائیں اور اللہ کا نام لے کر ان کی طرف پھینک دیں تو یہ آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے آپ نے مٹی اٹھائی اور ان کی طرف پھینک دی، اور فرمایا شاہت الوجوہ، سب کے چہروں میں وہ مٹی پہنچی، سب کی آنکھیں چوندی آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں سے نکل کر ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے، اور ابو بکر کو ساتھ لے کر پھر مدینہ کی طرف ہجرت شروع فرما دی۔ تو اس طرح دیکھیں کہ قتل کا منصوبہ ہوا اور بظاہر کامیاب منصوبہ بنایا گیا، کامیاب، اور بظاہر اگر دیکھا جائے تو ابو بکر، علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مل کر بھی اس منصوبے کو ہلا نہیں سکتے تھے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے وہاں سے بچایا اور کامیابی کے ساتھ ہجرت ہوئی، اور مشرکین مکہ کے سارے عزائم، ساری سازشیں اور چالیں کیا ہو گئی، ناکام ہو گئی۔ تو فرمایا یہ دیکھیں یہ تمہاری صداقت اور اسلام کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ بھی اللہ نے اس جگہ سے ایسے موقع پر بچایا جہاں سے بچنا ناممکن سی بات ہے، محال سی بات لگتی ہے، تو یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، صحابہ کرام کی حقانیت کی کیا ہے دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزانہ طور پر وہاں سے بچایا، اور ہجرت کرنے کے بعد انہی مسلمانوں کو جو چھپ چھپ کر ہجرت کر کے نکلے تھے مکہ سے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر انہی کو بدر میں لا کر انہی مشرکین مکہ کے اوپر فتح بھی دلوا دی ہے۔ تو فرمایا یہی فرقان ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس سے تمہاری حقانیت کیا ہو گئی واضح۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ دوسری مثال، اسلام اور مسلمانوں کی حقانیت کی دوسری مثال یہ ہے کہ نضر بن حارث مشرکین مکہ کا سردار تھا، اس نے کہا کہ ہم چاہیں تو ایسا قرآن ہم بنا کے لا سکتے ہیں،
انہیں دعوت دی گئی فاتو بصورت من مثلی، پہلے کہا گیا 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، پھر کہا گیا اس جیسی ایک صورت بنا کر یا ایک آیت اس جیسی بنا کر لے آؤ، لیکن وہ اس کا مقابلہ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھیں قرآن کیا ہے، قرآن ایک ایسی فیصلہ کن کتاب ہے، ایسا فیصلہ کن معجزہ ہے، مشرکین مکہ اس کا مقابل نہیں لا سکے، اس کا توڑ یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، مسلمانوں کے برحق ہونے کی کیا ہے۔ اچھا دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، نضر بن حارث کہنے لگا اگر ہم چاہیں تو اس جیسا بنا سکتے ہیں، تو پھر بناتے کیوں نہیں ہو؟ پھر بناتے بھئی بار بار دعوت دی گئی، بار بار دھمکی دی گئی انہیں کہ ایسا کر کے دکھاؤ، چیلنج دیا گیا، لیکن وہ اس کو بنا، کوشش بھی کی انہوں نے، پھر بھی نہیں بنا سکے۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا، جیسے کوئی آدمی کہے کہ میرا گھوڑا اگر چلے تو میں ایک دن میں امریکہ سے آ سکتا ہوں، ہو کے آ سکتا ہوں، لیکن کیا کرے چلتا نہیں ہے، بھی چلے تو میں ایک دن میں امریکہ کے چکر لگا سکتا ہوں، لیکن کیا کرے چلتا نہیں ہے میرا گھوڑا۔ تو یہ وہی بات ہے، لقلنا مثل ھذا، وہ کہنے لگا اگر ہم چاہیں تو اس جیسا قرآن ہم بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں، یہ تو پہلے لوگوں کے کیا ہے، بس یہ کہہ کر جان چھڑا دی، لیکن قرآن جیسی کتاب، اس جیسی ایک سورت، اس جیسی ایک آیت لانے سے وہ بھی کیا رہے ہیں، عاجز۔ تو یہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے حقانیت کی کیا ہے، دلیل ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ تیسری مثال، ابو جہل دعا کر کے نکلا تھا کہ جو ہم میں سے باطل پر ہے وہ کیا ہو جائے، مغلوب ہو جائے، جو ہم میں سے حق پر ہے وہ فاتح ہو جائے۔ اور اسی طرح مشرکین مکہ نے کئی بار یہ کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ امطر علینا حجارۃ من السماء، کہ اگر یہ سچے ہیں اور ہم غلطی پر ہیں تو ہمارے اوپر پتھر برسا دے، ابھی اتنا بعذاب علیم، یا ہم پر دردناک عذاب آ جائے، ہم پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی یہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ انہوں نے دعا کے 2 حصے تھے، یا تو ہم پر پتھر برسائیں یا ہمیں دردناک عذاب میں کیا کریں، بدر میں لا کر 313 کے سامنے رسوا کر دیا، اس سے دردناک عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ 70 سردار کٹ گئے اور 70 قید ہو گئے۔ تو فرمایا یہ وہ دلیل ہے جس سے مسلمانوں اور صحابہ کرام کی حقانیت کیا ہو گئی، واضح ہو گئی، کہ اللہ رب العزت سے جو کچھ انہوں نے مانگا تھا وہ دردناک عذاب ہم نے انہیں بدر میں دے دیا، ہم نے ان کا مانگا ہوا عذاب کیا کر دیا، پورا کر دیا۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، نہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ یہ 2 آیات ہیں۔ ان 2 آیات میں ایک سوال کا جواب ہے، سوال پہلے بھی ہو چکا ہے، اس کا ایک جواب پہلے گزر چکا ہے۔ سوال یہ تھا کہ ٹھیک ہے، پچھلی آیت میں ابھی فرمایا کہ مشرکین مکہ کا مطالبہ بدر میں پورا ہو گیا کہ ان پر عذاب، یہ مکہ میں بھی تو ہو سکتا تھا، مکہ میں بھی تو، بھئی بدر میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بدر میں لا کر یہاں ان کا بھرتا کیا گیا، وہیں مکہ میں ہی عذاب نازل کر دیتے، مکہ میں ہی عذاب نازل کر دیتے، تو وہاں کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس کا جواب دیا ہے، فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ جب تک قوم میں نبی برقرار رہتے ہیں، نبی کی موجودگی میں قوم پر عذاب نازل نہیں ہوتا، نبی قوم سے نکل جایا کرتے ہیں تب عذاب آتا ہے، تب عذاب۔ تو مکہ میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تب تک عذاب نہیں آ سکتا تھا کیونکہ نبی قوم میں موجود تھے، بدر میں عذاب دے دیا گیا کیونکہ نبی قوم سے نکل چکے تھے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس قوم میں استغفار کرنے والے موجود ہوں، گناہوں سے توبہ کرنے والے کیا ہوں، موجود ہوں، اللہ پر ایمان رکھنے والے حقیقی مومن موجود ہوں، تو اس قوم پر بھی عذاب نہیں آتا، اس قوم پر بھی عذاب
ہجرت سے پہلے نبی بھی موجود تھے مکہ میں، اور مومنین استغفار کرنے والے بھی کیا تھے؟ موجود تھے، تو لہذا کیسے عذاب آ سکتا تھا؟ یہ تو اللہ کے قانون کے خلاف ہے، اللہ کے۔ ہاں، جب یہ دونوں باتیں ختم ہو گئی کہ نبی بھی وہاں سے نکل کر مدینہ تشریف لے آئے اور استغفار کرنے والے مومنین سے بھی مکہ خالی ہو گیا، صرف وہ شریر مشرکین مکہ باقی رہ گئے، تو اب وہ عذاب کے مستحق تھے، چنانچہ بدر میں لا کر عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ باقی رہی یہ بات کہ مکہ میں انہیں عذاب نہیں دیا گیا، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان میں عذاب کے اسباب نہیں تھے یا وہ عذاب کے مستحق۔ فرمایا یقیناً وہ عذاب کے مستحق تھے، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دیتے یا وہ عذاب کے مستحق نہیں تھے، حالانکہ ان میں عذاب کے اسباب میں سب سے بڑا سبب موجود تھا کہ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ وہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے تھے، بیت اللہ سے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اس بیت اللہ کے متولی ہیں، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کے متولی اس لیے کہ مسجد کا متولی متقی پرہیزگار مومن ہو سکتا ہے، اور بیت اللہ بھی ایک مسجد ہے، اور مسجد کا متولی مشرک نہیں ہو سکتا ہے، بت پرست کافر نہیں ہو سکتا ہے۔ بیت اللہ کے متولی حقیقت میں مومنین تھے، تو ان مومنین کو جو متولی تھے اور حقدار تھے مسجد حرام کے، اس سے کفار مکہ نے روکا، تو عذاب کے مستحق تو وہ تھے، عذاب کا سبب تو ان میں موجود، لیکن دیا اس لیے نہیں گیا کیونکہ مومنین استغفار کرنے والے بھی موجود تھے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر کیا تھے؟ موجود۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، یہ ان کی اس بات کا جواب ہے کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، ہم بیت اللہ کے، یہ دوسرا جواب دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ متولیوں کی حالت دیکھیں، بیت اللہ میں یہ جاتے ہیں تو وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے وہاں یہ سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں، یہ ان کی عبادت ہے، یہ ان کی کیا ہے؟ حالانکہ بیت اللہ مسجد ہے، اور مسجد سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کی جگہ، تو متولی یہ لوگ کیسے ہو سکتے ہیں جنہیں عبادت کا صحیح ڈھنگ بھی نہیں آتا، عبادت کا صحیح طریقہ بھی؟ بھئی وہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، جیسے ہمارے زمانے کے مشرکین بھی یہی کرتے ہیں۔ بھئی مندروں میں کیا بجاتے ہیں؟ گھنٹے، وہ اس کو نیکی سمجھتے ہیں۔ عیسائیوں کے گرجوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں بھی گھنٹہ بجایا جاتا ہے عبادت کے لیے، اور ہمارے جو اعلیٰ مسلمان وہ بھی مزاروں میں جا کے کیا کرتے ہیں؟ کوئی گھنٹے بجاتا ہے، کوئی وہاں جا کر دھمال ڈالتا ہے، یعنی شرک کے طریقے ہر زمانے میں مختلف رہے ہیں۔ مشرک کی عبادت ہر زمانے میں کئی قسم کی ہوا کرتی ہے، اور کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز کیا ہوتی ہے؟ لذیذ ہوتی ہے۔ بھی ایک جیسی نماز 1400 سال سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور مشرک کو روزانہ نئی عبادت مل جاتی ہے، کبھی دمال ڈال لو، کبھی عرس کر لو، کبھی کچھ کر لو، تو قسمہ قسم کی لذت والی عبادت انہیں مل جاتی ہے، خود رغبت والی عبادت انہیں مل جاتی ہے۔ تو وہاں مشرکین مکہ کی عبادت بھی ایسی ہی تھی کہ مسجد حرام میں آ کر تالی بجا کر یا سیٹی بجا کر وہ سمجھتے تھے یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ایک کیا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں متولیوں کی حالت تو دیکھو، سیٹیاں بجا کر اور تالیاں بجا کر نماز پڑھتے ہیں، یہ کون سے متولی ہے؟ ایسے متولی نہیں ہو سکتے، اللہ کے گھر کے متولی ایسے لوگ نہیں ہو سکتے کہ جن کی نماز سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ہو۔ لہذا فذوقوا العذاب، ایسے تو جوتوں کے مستحق ہیں، فرمایا ذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کی وجہ سے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، اس آیت میں ایک حقیقت کی طرف پہلے سے پیشین گوئی فرما دی گئی ہے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ حق اور باطل، کافر اور مومن، یہ تقسیم قیامت تک رہے گی، یہ تقسیم، اور کافر اور مومن میں، حق اور باطل میں یہ فرق رہے گا کہ کافر ہمیشہ اپنا مال اللہ کے در سے لوگوں کو روکنے کے لیے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے خرچ کرتا رہے گا، یہ سمجھے بات؟ کافر کبھی اسلام، مسلمان اور اللہ کے راستے کی حمایت میں کسی کی امداد نہیں کرے گا، بلکہ وہ لوگوں کو ایمان سے، اسلام سے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے اپنا مال کیا کرتا رہے گا۔ اور جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا، وہ ایسا۔ تو مشرکین مکہ نے بھی یہی کیا،
کہ بدر میں دیکھیں انہوں نے اپنا مال، اسباب، سب کچھ لگایا، کس مقصد کے لیے؟ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے، ایمان سے لوگوں کو روکنے کے لیے۔ فرمایا اس کی سزا کیا ہے؟ تکون علیہم حسرت، ان قریب یہ خرچ کیا ہوا مال ان کے لیے کیا بن جائے گا؟ حسرت، اور یہ مغلوب ہو جائیں گے، جیسے مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا کہ وہ مال بھی ضائع ہوا جو بدر کی جنگ میں انہوں نے جھونکا تھا، اور پھر یغلبون، مغلوب بھی ہو گئے، شکست بھی کھائی ہے انہوں نے۔ اور والذین کفروا الی جہنم یحشرون، یہ تو فرمایا دنیاوی سزا ہے، یہ تو دنیاوی حسرت ہے، کافر کے لیے جہنم تو اور تیار ہے جو آخرت میں ان کے لیے سزا بنے گی۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اور کافر کی اخروی سزا یہ ہے کہ فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مومن اور کافر، طیب اور خبیث، پاک اور گندے لوگوں کے درمیان میں امتیاز کریں گے، دونوں کو الگ الگ کریں گے، اور جو خبیث کافر ہوں گے، مسلمانوں کے دشمن اور اسلام کے دشمن ہوں گے، فرمایا فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، ان سب کا ایک ڈھیر لگا دیا جائے گا، ان سب کا ایک، اور اکٹھے سب کو یجعلہ فی جہنم، اللہ رب العزت جہنم میں پھینک دیں گے، اولئک هم الخاسرون۔ فرمایا دنیا میں بظاہر جتنی مرضی یہ بڑھ کے مار لے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کر لے، خسارہ کافر کے لیے لکھا ہوا ہے، نقصان ہمیشہ ہمیشہ کا کافر کے لیے لکھا ہوا ہے۔